اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام عزاداران حسینی کی خدمت میں عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور اسی طریقے سے اسیران اہل بیت اطہار مقدرات عصمت و طہارت کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں حقیقی عزاداران حسینی میں قرار دے۔ ناظرین، ہمارا جو سلسلے گفتگو چل رہا ہے وہ مکتب عاشورہ اور انتظار کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض اس کے حوالے سے پیش کیے گئے اور آج بھی الحمدللہ اس سلسلے کی دوسری کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں جناب مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب اللہ ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے زحمت فرمائی، پروگرام میں آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ میں بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، بالخصوص آپ کا اور اپنے ناظرین کا، کہ جن کی خدمت میں مجھے حاضر ہونے کا شرف ملا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ ایام عزاداری، ایام سوگواری اور اسیری اہل حرم علیہم السلام پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں سرکار سید الشہداء اور اہل حرم کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے اور ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آمین۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہوگی، جیسا کہ سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ اجازت دیں میں ناظرین کی خدمت میں ایک اہم نقطہ ہے اس کی وضاحت فرماؤں۔ ناظرین، گفتگو جو ہماری چل رہی ہے وہ مکتب عاشورہ کے حوالے سے۔ دیکھیے، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس معاشرے کو کس طریقے سے عاشورائی معاشرہ بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم عاشورائی یا مثلا کربلائی معاشرہ سازی انجام دے سکتے ہیں، یا جس کو کہہ سکتے ہیں ہم جو حقیقی مہدوی معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، تعلیمات آل محمد کو اگر آپ نظر میں رکھیں گے تو اس نتیجے پہ آپ پہنچیں گے کہ معصومین علیہم السلام نے اس کے اوپر اتنی تاکید کی ہے، بلکہ خود خداوند متعال کی طرف سے اس کے اوپر اتنی تاکید ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کائنات کا محور قرار دیا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے اس کا رابطہ گویا کہ امام حسین علیہ السلام سے برقرار کرنے کی خداوند متعال نے کوشش کی ہے۔ ہماری زندگی ہوتی ہے، ہر عمل کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ مثلا اس میں جو ہے وہ تمہارا رابطہ امام حسین سے ہونا چاہیے۔ مثلا اگر ہمارا کھانا ہے، ہمارا پینا ہے، مثلا کہا گیا کہ اگر پانی پیو تو تم جو ہو سلام بر حسین، مثلا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اگر رات میں سو رہے ہو، کروٹ بدلو تو کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی تاریخ آتی ہے، آپ پورا سال اٹھا کر دیکھ لیجئے، محرم سے لے کے اور دوسرے محرم تک تاریخیں ہیں، مناسبت ہے، کوئی خوشی کی تاریخ ہے، کوئی غم کی تاریخ ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کو تمہیں یاد کرنا ہے۔ مثلا محرم سے لیجئے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت اربعین ہے، اس کے بعد آپ رجب میں چلے جائیے، 13 رجب کی الگ زیارت ہے۔ ہر مثلا مہینے کی پہلی تاریخ کی اور جو ہے وہ 15 تاریخ کی آپ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کی کتنی زیارتیں ہیں، پہلی تاریخ کی اور 15 تاریخ کی زیارت الگ ہے۔ نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی الگ ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں ہر دن کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی الگ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں گویا کہ ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کے لیے محور بنانا ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ اور پھر وہی، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا رابطہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ امام زمانہ کے ساتھ کیا ہے، تو درواقع حسینی بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں مہدوی خداوند متعال بنانا چاہتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو قبلہ دیکھیے، جو ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ ہے معاشرہ سازی کا، وہ ہے عزاداری سید الشہداء، اور اس میں بھی بالاخص جو مجلس عزا ہے وہ بہت اہم ہے، چونکہ ہمیں کوئی بھی اگر میسج دینا ہے، کوئی بھی اگر ہمیں پیغام پہنچانا ہے، تو بہترین ذریعہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس مجلس کا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ابتدائی طور پہ کہ کس طریقے سے ہم اس مجلس عزا سے اپنی معاشرہ سازی کے لیے یا مہدوی معاشرہ سازی کے لیے کسب فیض کر سکتے ہیں، ذرا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ کربلا کو سمجھتے ہوئے جی
ہمیں ایک مرتبہ اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالنی ہوگی. جی اور جیسا کہ آپ نے یہ سوال فرمایا، واقعاً اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسی گفتگو کی جائے کہ ہمارے قوم کے نوجوان جوان بالخصوص مائیں اس بات کی طرف ضرور متوجہ ہوں، اس لیے کہ آج جو ہمارے ماؤں کی آغوش میں جو بچے ہیں بالکل. کل یہی معاشرے کو تشکیل دیں گے اور معاشرہ انہی سے بنے گا. جی لہذا تربیت کی ابتدا ماں کی آغوش سے ہونا چاہیے. بالکل. اب یہ سوال کہ ہم اپنی ان مجالس کے ذریعے سے، مکتب عاشورہ کے ذریعے سے جی ہم کس طریقے سے معاشرہ سازی کر سکتے ہیں. دیکھیے، معاشرہ سازی کے لیے ایک سماج ہمیں بنانا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری جو مجالس ہیں اس میں کیا بیان ہوتا ہے. صحیح. ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک بہت اچھی چیز میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. شاید بہت کم لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوں. جی ہمارے جو بزرگ افراد ہیں وہ تو متوجہ ہیں یقیناً. ایک جائزہ لیں، دنیا میں جتنی بھی اقوام پائی جاتی ہیں، جی جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، صحیح. غور کریں کہ عاشورہ جیسا سرمایہ یا عزاداری جیسا سرمایہ کسی قوم کے پاس ہے یا نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بے شک. ایک بار ذرا غور کریں، یقیناً نہیں ہے. معاف کیجیے گا، میں یہاں ایک جملہ اور کہوں. ایک تو یہ اس پہ غور کریں کہ ایسا سرمایہ، اور پھر یہ بھی غور کریں کہ کسی کا زندہ ہادی جی امام جیسا، امام زمانہ جیسا کسی دوسری قوم کے پاس ہے یا نہیں. وہی رابطہ عاشورہ اور انتظار کا جو چل رہا ہے نا، یعنی ایک امام حسین علیہ السلام سے مربوط چیز، ایک امام زمانہ سے، جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہے وہ کسی قوم کو نصیب نہیں. بے شک. ممبر کا استعمال جتنا زیادہ ہمارے یہاں ہے کہیں نہیں ہے. فرش عزا جتنا زیادہ فرش عزا کا ہمارے یہاں استعمال اور برپا کرنا ہے کہیں نہیں ہے. حتیٰ کہ اجتماع کرنا، ایک مقام پر جمع ہونا، ہمارے پاس جتنا اچھا بہانہ ہے کسی قوم کے پاس، کسی فرقے کے پاس، کسی دین اور مذہب کے پاس نہیں ہے. 10 دن محرم، بے شک. 2 مہینہ 8 دن محرم اور صفر اور 8 ربیع الاول تک، بالکل. یہ تو ایام عزا ہی ہیں جی کہ ہر بستی میں 2 گھر بھی ہیں اگر کہیں پر شیعوں کے تو وہ جمع ہوں گے ضرور. جی سارے بستی کے شیعہ ایک مقام پر جمع ہوں گے ضرور. عالمی نیٹ ورک کے ذریعے سے آج ایک دوسرے سے متصل ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی مر جاتا ہے تب بھی ہم مجلس عزا کرتے ہیں. یعنی ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے یہاں نکاح بھی ہوتا ہے تو ہم محفل کرتے ہیں، مرتا ہے تو ایک نہیں 40ویں تک اس کا 40ویں سلسلہ تک، رہتا ہے، برسی تک، برسی اور پھر تک. ہر سال اس کی مجلس کرنا، اللہ اکبر. سوم سے لے کر کے اور روز وفات سے لے کر کے. تو اچھا یہ بھی ہے کہ ہم ہر اپنے غم کا مداوع جو کرتے ہیں وہ کربلا والوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. بے شک. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے پاس مجمع کو اکٹھا کرنا اور ایک مقام پر جمع ہونا اور مجلس تشکیل دینا، یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اتنا بڑا پلیٹ فارم، اتنا بڑا پلیٹ فارم دنیا میں، جتنا بڑا پلیٹ فارم ہمارے قوم کے پاس کسی کے پاس نہیں. لہذا یہ چیز تو ہمیں پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کام کرنا ہی نہیں ہے. ہمیں صرف ایک چیز کرنا ہوتی ہے اور وہ یہ چھوٹا سا اعلان کرنا ہوتا ہے، مجلس حسین ہے. بس لوگ آ گئے. اب جب لوگ آ گئے اور ہمارے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اجتماع سے بہتر فائدہ اٹھائیں. کیسے؟ جی. ہم اپنی باتیں لے کر کے بیٹھ جائیں، لوگوں کی غیبتیں کرنے بیٹھ جائیں، یا اہل بیت کا پیغام پہنچائیں. بہترین ذریعہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے بھی پہلے ہی کہہ دیا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ جہاں بھی 2-4 لوگ بیٹھ جاؤ علی کا ذکر کرو. علی کا ذکر کرو یعنی رسول کا ذکر، یعنی رسول کا ذکر یعنی خدا کا ذکر، خدا کا ذکر یعنی امام حسین علیہ السلام کا ذکر، اہل بیت کا ذکر. اور چونکہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور ان کی حیات ایک عملی نمونہ ہے حسن معاشرہ کے لیے، تہذیب معاشرہ کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، لہذا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کہنے کی. ہم انہی کی سیرت کو ذکر کریں، بیان کریں، ہمارا معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا اور اصلاح ہو جائے. لہذا اگر ہم حسینی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، مہدوی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو اب
ضرورت یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مہدوی معاشرے کا مطلب کیا ہے. جی مہدوی معاشرہ یعنی وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ سماج کہ جو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف چاہتے ہیں بے شک. کہ مہدوی معاشرہ کیسا ہو. جی بہت ساری ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں، لیکن جیسے مثلا بڑے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹے ہیں بڑوں کا احترام کریں. باپ اور بیٹے میں کیسا رابطہ ہونا چاہیے، ماں اور بیٹی میں رابطہ کیسا ہونا چاہیے. یعنی یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ ہم سیرت اہل بیت علیہم السلام بیان کریں، تو سیرت اہل بیت ہم یہ سوچ کے بیان کریں کہ ان کو ہمیں اپنے لیے عملی نمونہ بنانا ہے. جی نہ یہ صرف کہ ان کے فضائل سن کے ہمیں داد دینی ہے اور ان کے مصائب سن کے ہمیں گریہ کرنا ہے. جب معاف کیجیے گا، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ مثلاً حضرت سیدہ طاہرہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتی ہیں، تو ایک ماں کے لیے بہترین آئیڈیل ملے گا. اسی طرح جب مولا کائنات کو دیکھیں گے کہ وہ حسنین کریمین کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، تو باپ کے لیے بہترین نمونہ ملے گا. ہم فضائل جو بیان کرتے ہیں، جی جی. میں اپنے ناظرین سے معذرت کے ساتھ میں کسی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا ہوں، فضائل انکار کر ہی نہیں سکتے. تمام ہیں، فضائل اور و ہم مناقب کا مجموعہ یہی ہے. فضائل بیان کرنا ہمارے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے، مگر ہم ان کے فضائل کو چند فضیلتوں میں محدود نہ کر دیں. محدود نہ کریں. بالکل. مثلا ہم مولا علی کی جنگ میں بعض بہادری، بس شجاعت، ان کی شمشیر زنی کو مرحب کے پچھاڑنے کو اور در خیبر میں اکھاڑنے میں محدود کر دیں. یا مثلا در سیدہ پر ملائک آ رہے ہیں، خادم بن کے آ رہے ہیں، درزی بن کے آ رہے ہیں، چکیاں چلا رہے ہیں. ہمیں یہ اصلی فضیلت جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ شاہزادی دو عالم، ملکہ دو عالم، ملکہ کائنات، بالکل خاتون جنت ہونے کے باوجود بھی ان کا رویہ، ان کی نوکرانی، ان کی کنیز کے ساتھ کیسا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اصلی فضیلت تو یہ ہے کہ اتنی بڑی ملکہ کہ جو ملکہ صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی، جنت کی ہے، بے شک. ان کے گھر میں ایک کنیز فضہ ہے. آج دنیا میں نوکرانیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ بالکل. جو میڈ ہیں، جو گھر کا کام کرنے کے لیے کنیز، اب تو خیر کنیزیں نہیں ہیں لیکن بہرحال جو بھی ہے، بالکل یہ ایک مثال ہے. ورنہ تو ہم یہ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے دفتر میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اپنے جو اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرتا ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے. بالکل. یعنی ایک غلام کے اندر اتنی جرأت و جسارت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ دو ٹوک گفتگو کر سکے، حد ادب کا خیال رکھتے ہوئے. جیسا کہ مثلا جناب جون ہیں، بالکل. جون غلام ہوتے ہوئے سرکار سید الشہداء سے کیسی گفتگو کر رہے ہیں، یہ دنیا والوں کے لیے درس ہے. البتہ ادب کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں، جسارت نہیں. جسارت نہیں ہے. یعنی وہ فاصلہ ہے بالکل. کہ وہ اپنے کو غلام کہہ رہے ہیں اقرار کرتے ہوئے. جی بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کچھ مثلا جناب قمبر ہیں، مولا علی سے بہت پوری زندگی انہوں نے سیکھا ہے، بالکل. کیسے سیکھ رہے ہیں. تو یہ فضائل ہمیں، لہذا معاشرہ مہدوی معاشرہ کی جو ایک سلجھا ہوا معاشرہ جس ہو، میں تمام فضائل پائے جانے تمام چاہیے. فضائل اور تمام کرامتیں اور حسن پایا جاتا ہو، بالکل. کہ جہاں پر نہ فتنہ ہو، نہ فساد ہو، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ حقوق کسی کے حق غصب کرنا ہو، نہ حق مارنا ہو، نہ کسی کو گالی دینا ہو، مل جل کے رہنا ہو، اور ہر جگہ جو ہے وہ سلامن سلامہ کی منزل ہو. لہذا یہ ایک جو مہدوی معاشرہ اور حسینی معاشرہ ہے. شب عاشور دیکھ لیں کہ شب عاشور جہاں شدت کی پیاس، جہاں سب کو ان کے شہادت کی خبر دی جا چکی ہے، جہاں سب جو ہیں وہ طبقات میں اگر فرق دیکھیں تو ایک طرف مثلا آقا ہیں، سرکار سید الشہداء، ولی خدا، حجت خدا، ایک طرف جناب جون ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، جناب زہیر ابن قین ہیں، جناب مسیب ہیں، جناب شبیب ہیں. بالکل بالکل. مگر کردار میں ہم آہنگی کیسی ہے کہ ایک ہی، یعنی میں جہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ حسینی معاشرہ اور مہدوی معاشرہ کا مطلب یہ کہ جیسے کربلا میں کہ زبانیں 72 تھیں مگر ہر زبان پر ایک ہی ذکر تھا. 72 سینے تھے مگر ہر سینے میں ایک ہی دل دھڑک رہا تھا، اور وہ حسینی دل ہے. لہذا آج ہم اسی کربلا سے، مکتب کربلا سے ہم سیکھ کر کے ایک مہدوی معاشرہ بنا سکتے ہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں کی، اربوں کی تعداد میں ہوں مگر ہر ایک کے دل میں حسینی دل ہونا چاہیے. حسینی دل ہو، مہدوی دل ہو. امام حسین علیہ السلام نے جو وہاں پہ افراد کو جمع کیا ہے، بلکہ جمع کیا
کیا کیا ہے بلکہ چنا ہے، چنا ہے۔ جو چن کے لائے ہیں نا، گلچین جس کو کہا جاتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ ہر صنف سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ہر قبیلے سے، یعنی جو وہاں پہ موجود تھے ایک ہی قبیلے کے تو نہیں ہے، سب بنی ہاشم کے تو نہیں ہے، یعنی کتنے قبیلوں کے ہیں، کتنی زبان والے ہیں وہاں پہ، مختلف زبانوں کے۔ رنگ و نسل. آپ دیکھ لیجئے جناب جون جو ہیں وہ افریقی ہیں. جی تو اس طرح یعنی سب کے ہونے کے باوجود، اور ایک بہترین جو آج ہمارے لیے معاشرے کے لیے بہترین آئیڈیل ہو سکتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ وہ نمونہ پیش کر دیا کہ تمہارے معاشرے میں بھی ہر طبقے کے افراد ہو سکتے ہیں، ہر قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہو سکتے ہیں. وہ مراتب کے اعتبار سے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر حسینی معاشرہ ہے تو وہ سب کے سب حسینی ہوں گے، جو آپ ابھی بیان کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ معاشرہ مہدوی معاشرہ اور حسینی معاشرے کے لیے جی. ہمیں کربلا کو سمجھنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے اس اجتماع میں کیا بیان کر رہے ہیں. جی بالکل. احکام بیان ہونے چاہیے، بالکل. شریعت بیان ہونی چاہیے، تہذیب اسلام بیان ہونا چاہیے، تمدن اسلامی کا بیان ہونا قبلہ چاہیے. جسارت نہ ہو، میں یہاں پہ ایک یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے اس میں پھر ہمارے جو علماء ہیں، جو ذاکرین ہیں، ان کی ذمہ داری بہت سخت ہو جاتی ہے. بالکل. یعنی تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو مہدوی معاشرہ سازی ہماری، اس میں جو علماء اور ذاکرین ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جی اور کس طریقے سے. جی میں اصل میں یہی پہنچنے والا تھا. جی. جی اصل گفتگو یہی ہونے والی تھی صحیح. کہ اب یہاں تک جب ہم آ گئے کہ ہم نے اپنے عزاخانے کو سجا لیا ہے. دیکھیے جو آپ نے بیان فرمایا واقعاً بہت اچھا ایک وہ تھا کہ ہمارے پاس اسٹیج ہے، اسٹیج کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے. ضرورت نہیں. ہم نے اعلان کیا کہ مجلس عزائے حسین ہے، سب کے سب جمع ہو گئے. جو عوام ہے انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کر دیا. اب آگے یہاں سے جو ذمہ داری ہے وہ علماء کی ہے وہ علماء کہ ان کو کس طرح سے وہ گائیڈ کرتے ہیں اور کس منزل کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں. جی. جی. اب یہاں پر آنے کے بعد دو کیریکٹر ہمارے سامنے ہیں، جی. دو بہت اہم، کہ جس کے اوپر اس پوری چیز کا دار و مدار ہے. جی ایک بانی مجلس بالکل. اور ایک ذاکر مجلس، بالکل. خطیب مجلس. یہ دو اصل ہیں جی. کہ جو اس پوری مجلس کو چلا رہے ہیں. صحیح. ایک ہے جو دعوت دینے والا ہے، بانی مجلس ہے. اچھا مجلس کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، بیچ میں ایک جملہ میں عرض کر دوں بریکٹ میں، جی کہ وہاں پر کسی کو انویٹیشن دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے بالکل. کہ ہم کسی کو کارڈ دیں خصوصی کہ آپ آئیے. نہیں، مجلس حسین، حسین کے نام پر لوگ خود ہی آ جاتے ہیں. بے شک. تو اب بانی مجلس اور ذاکر مجلس، جی. بانی مجلس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ کیسا ذاکر مجلس انتخاب کرے. جی. اور ذاکر مجلس جب آ گیا ہے تب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مجلس کے سامنے اپنے عرائض جو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا رکھے، کیا بیان کرے. جی. تو پہلی صورت تو یہ کہ یہ فرش عزا جی. کسی کی امانت ہے، بے شک. کوئی بانی نہیں ہے اس کا. بانی اس کی اصل جناب زینب ہے، سیدہ زہرا ہے، سیدہ زینب ہے، سیدہ سجاد ہے. بے شک. اصل بانی وہ ہیں کہ آج ہم انہی کی نیابت میں، ہماری سعادت تو یہی بہت ہے کہ انہوں نے خدمت کے لیے ہمیں چن لیا. انہوں نے ہماری خدمت کے لیے چن لیا ہے اور ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ ہمارے حوالے کر دیا ہے. بالکل. لہذا بانی ہوتے ہوئے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی میں جسارت کروں، مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے جو صاحب عروۃ الوثقیٰ ہیں ان کے زمانے کی، تاکہ جو خادمین ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے، اس کے بعد ان کے جو ذمہ داریاں بیان کریں گے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. تو نجف میں تھے وہ، اور ایک جو تھا وہاں پہ وہ خدمت کرتا تھا، وہ پانی پلاتا تھا، جھاڑو لگاتا تھا، صفائی کرتا تھا، اور کہیں پہ اگر کھانے کا انتظام ہے تو برتن دھوتا تھا. لوگ بلاتے بھی نہیں تھے، لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہونی ہے تو وہ وہاں پہ جو ہے پہنچ جاتا تھا. جبکہ لوگوں کے مزاج پہ کبھی کبھی گرا بھی گزرتا تھا کہ ہم نے بلایا بھی نہیں ہے، یہ آنے کے بعد کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ کیوں اس میں دخالت کر رہے ہیں. لیکن اس کو کوئی مطلب نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام سے مطلب تھا. تو ایک مرتبہ مجلس کے بعد وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جو صاحب عروۃ الوثقیٰ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ میں کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں تو ایک غریب آدمی ہوں. کہا نہیں پھر بھی میں ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا فرمائیے. کہ میں نے جو اپنی زندگی میں خدمات اس مکتب جعفری کی انجام دی ہیں، اس میں ایک یہ کتاب لکھنا بھی ہے، میرے دروس بھی ہیں، دوسری کتابیں بھی ہیں، ان سب کا اجر میں تمہیں دیتا ہوں، اور تم جو مجلس حسین کی خدمت کرتے ہو اس کا اجر تم مجھے دے دو. اس نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا قبلہ مجھے منظور نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھی اور آپ جو ہیں
مثلا درس خارج دیتے ہیں آپ، یعنی استاذ المجتہدین ہیں وہ تمام اپنی جگہ، آپ نے اتنے خدمات انجام دی، لیکن آپ جب یہاں پہ آئے ہیں تو آپ مولا حسین کے مہمان ہیں، اور میں چاہے چھوٹا سا کام کرتا ہوں، جھاڑو لگاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، جوتے سیدھے کرتا ہوں، چاہے جتنا نیچا کام کروں، لیکن میں مولا کا خادم ہوں، اور جو مہمان ہوتا ہے وہ باہر کا ہوتا ہے، جو خادم ہوتا ہے وہ گھر کا ہوتا ہے۔ تو آپ یعنی یہ معاملہ کر کے میرے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ آپ باہر سے اندر آ جائیں اور میں اندر سے باہر چلا جاؤں، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ تو یہ خدمت بھی بہت بڑی ہے، واقعی انہیں فخر کرنا چاہیے کہ انہیں جو ہے شہزادی نے اس خدمت کے لیے چنا ہے۔ جی جی تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ذاکر کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ذاکر ممبر پر آنے کے بعد جی اس مجلس کو اپنی شہرت اور شناخت کا ذریعہ نہ بنائے، اللہ اکبر، یہ ایک اہم بات ہے۔ دیکھیے جی مجلس حسین کی یہ خود خصوصیت ہے بے شک، کہ وہ ذاکر کو مشہور کر دے گی، بالکل، یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ عطا ہے پروردگار کی، وہ خدا اس کا انعام دے گا، مولا اس کا اجر دیں گے، بالکل، لیکن اس کو خود ذاکر اپنی شہرت کا ذریعہ نہ بنائے، ذاکر اپنے وظیفے پر عمل کرے، مولا کی اور خدا کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنا ذمہ داری پوری یہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، اس میں کوئی خلوص شرط ہے۔ بے شک، اب ذاکر کی ذمہ داری یہ ہے جی کہ معاشرہ سازی کے لیے وہ جہاں فضائل اور مناقب اہل بیت علیہ اطہار علیہم السلام بیان کر رہا ہے تو انہی فضائل کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھے کہ آج معاشرے کو کس چیز کے بیان کی ضرورت ہے، کیا چاہیے، آیا ان بچوں میں تربیت کی کمی ہے تو بچوں کے تربیتی حوالے سے بیان کرے، اگر جوانوں میں مثلا علم کی طرف رجحان کی کمی ہے تو علم کے لیے بیان کرے، اہل بیت علیہم السلام کی طرز عبادت کو بیان کرے، ان کے سلیقہ زندگی کو بیان کرے، ان کے طرز بندگی کو بیان کرے، احکام بیان کرے، لوگوں کے عقائد کو بیان کریں، عقائد صحیح کریں، آئیڈیالوجی جو ہے توحید کو بیان کریں، معرفت امام، بالخصوص معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث بھی ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتت میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کسی نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت اور کفر کی موت مر گیا۔ لہذا امام، اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا واجب ہے۔ تو ذاکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیان کرے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے فضائل کے ساتھ ساتھ ان کی معرفت کو بیان کرے، احکام کو بیان کرے۔ تو جب یہ ساری چیزیں بیان ہوں گی تو معاشرہ خود بخود اصلاح کی طرف چلا جائے گا۔ اب اگر ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے، اچھا یہاں پر کچھ تھوڑی سی، میں نعوذ باللہ مومنین کو وہ نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مومنین بہت ماشاءاللہ سے خدا سلامت رکھے، بانیان مجلس ہیں، سامعین ہیں، بے شک، لیکن بعض افراد، سارے مومن، بعض افراد ایک دو ایسے مل جاتے ہیں کہ جو ایک لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ ذاکر اصلاحی مجلس پڑھ رہے ہیں۔ میں بلکہ اب اس سوال کی طرف میں آنا چاہتا تھا، جیسے ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہو گئی علماء اور ذاکرین کی ذمہ داری، اب جو مومنین ہیں، جو سامعین ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو یہ جو جملہ ہے کہ مومنین اور ذاکرین اور وہ سامعین کی جو ذمہ داری ہے کہ مثلا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مثلا مولانا فلاں مولانا کیسی مجلس پڑھی، ہم اصلاحی مجلس، دیکھیں اصل تو اصلاحی مجلس ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ درس کربلا یہی ہے، پیغام کربلا یہی ہے، بے شک امام کے وہاں قیام کا مقصد ہی اصلاح ہے، مقصد یہی ہے۔ بے شک، بالکل، امام نے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بے شک، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ذاکرین اصلاحی مجلس نہیں پڑھ رہے ہیں تو مقصد حسین فوت ہو رہا ہے، بے شک، مقصد کربلا ختم ہو رہا ہے۔ اصلاح تو کرنا ہی ہے ہمیں، اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جی بالکل، لہذا ہاں اصلاح کے ساتھ ساتھ طرز بیان ایسا ہو کہ جہاں پر فضائل بھی ہوں، مناقب ہوں، اس لیے کہ اگر ہم صرف اصلاح کرنے لگیں اور فضائل اور مناقب نہ ہو اس مجلس میں بھی کوئی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ ممبر کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم حقوق اہل بیت کا دفاع کریں گے، بے شک، جب ہم ان کے فضائل بیان کریں گے، جب ان کے دشمنوں کی اصلیت بیان کریں گے، جب ان کے چاہنے والوں کی خصوصیتیں بیان کریں گے،
جب اصحاب ائمہ کے فضائل بیان کریں گے کہ امام کا صحابی بن جانا، ان کا دوست بن جانا کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں. لہذا تین لوگ یہاں پر، تین کیریکٹر آ گئے، بانی مجلس، ذاکر مجلس اور سامعین مجلس. بانی مجلس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی اس فرشیزہ کی نسبت دے دے اصلی بانی مجلس کی طرف، یعنی جناب سید سجاد، جناب زینب السلام. اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارے اندر وہ گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا، وہ اکڑ جو ہمارے یہاں کبھی کبھی نظر آتی ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی. یہ ہم کہہ نہیں سکتے یہ ہماری مجلس ہے، یہ تو مجلس حسین ہے. ایک ذاکر مجلس اپنی ذمہ داری پوری کرے، سامعین مجلس اپنی ذمہ داری پوری کرے. تو بھئی یہ تین اگر رکن پورے ہو گئے پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہی مجلس صرف ہمارا معاشرہ نہیں، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، یہی ہماری مجلس پورے دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ پیغام کربلا میں اتنا دم پایا جاتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور واقعاً اگر ہمارے یعنی اس ممبر کی اور ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں مشکلات پائی جاتی ہیں، یہ معاشرہ حسینی ہونے کے باوجود، مہدوی ہونے کے باوجود، لیکن اس طرح کے جو مسائل اس میں پائے جاتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ ہونا چاہیے ہماری مجالس کو، ہمارے ممبر کو، وہاں پہ یہ نہیں ہے. اس کے حوالے سے ہمارے ممبر کو مس یوز ہوتا ہے، بالکل ہو رہا ہے. اور جانتے ہوئے بھی بعض لوگ کم لطفی کرتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے. ہمارے محترم اور معظم نوحہ خان حضرات، مرثیہ خان حضرات، ان کے اشعار وہ کیا پڑھ رہے ہیں اس پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ وہ جو عقیدہ جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جو جوانوں کے ذہنوں میں جو انجیکٹ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے. آیا وہ توحید سے سازگار ہے یا نہیں، عصمت امام سے سازگار ہے یا نہیں، پیغمبر اکرم کی رسالت اور قرآن سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے. لہذا یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اس کے ارکان ہیں، اس میں اندر اصلاح ہونا اور اس کو سدھارنا ضروری ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو ہمارا معاشرہ خود بخود حسینی معاشرہ بن جائے گا اور مہدوی معاشرہ بن جائے گا کہ جو امام کے ظہور کے لیے بالکل آمادہ ہوگا. بالکل. قبلہ ایک چیز کی طرف میں اور متوجہ کرنا چاہوں گا، البتہ آپ متوجہ ہیں لیکن میں ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا اور خود اپنے آپ کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا ہے، جو خاص طور پر ہمارے یہاں جو دیکھنے میں آتا ہے، یہ ایک مجلس سے بھی آگے ایک سیٹ اپ ہمارے پاس ہے عزاداری کے صدقے میں. اگر اس کو جہت دی جائے، اس کو ڈائریکشن دی جائے تو ہم کافی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. وہ ہے انجمن، جو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ انجمن، مثلا جو ماتمی دستہ ہے، جو انجمن عزا ہے. دیکھیے وہ ہمارے یہاں، آپ پوری دنیا پہ آپ ایک نظر ڈالیں. ہم یہاں ایران میں ہیں، ایران میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ لفظ حیت اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن حیت کی کیا خاصیتیں ہوتی ہیں یہاں پہ؟ وہ حیت ہر فرہنگی معاملے میں دخیل ہوتی ہے. جتنے شہداء ہیں یہاں پہ، شہداء انقلاب یا شہداء یعنی مدافعان حرم ہیں، ان میں اکثر نہیں بلکہ 100% وہ ہیں جو حیتوں سے نکل کے گئے، انجمنوں سے نکل کے گئے. شہید محسن حججی، اس کے بارے میں یہ ملتا ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے اس عزاداری کے سلسلے میں اور انجمن کے سلسلے میں اور مثلا امام حسین کی جو مجلس ہوتی ہے، سب سے سخت کام مجھے دیا جائے. یعنی وہ اتنا جذبہ رکھتا تھا امام حسین علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور اپنی بارگاہ میں بلا لیا. ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا یہاں پہ اتنے کام ہوتے ہیں. ہماری انجمن اس میں چھوٹی اگر بستی ہے تو 50 آدمی، ورنہ 100 200 500 1000 آدمیوں تک ایک انجمن میں ہوتے ہیں. جس وقت وہ 8 محرم کو، 10 محرم کو یا 40 میں ان کا دستہ لگتا ہے تو واقعاً یعنی تاحد نظر افراد ہوتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی کیا ہوتی ہے، ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ بس وہ محدود ہو جاتے ہیں کہ کچھ تاریخوں میں ان کو نوحہ پڑھنا ہے. لیکن آپ ان کو بتائیے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، کیا صرف اتنا ہی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی یعنی مہدوی معاشرہ سازی میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے اور بہت اچھی چیز ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. انجمنیں بہت ہیں، بہت ماشاء اللہ ہزاروں لاکھوں میں ہیں اس وقت. یہاں تک کہ اگر کسی گاؤں میں 10 گھر بھی ہیں، 5 گھر بھی ہیں تو ایک انجمن وہاں موجود ہے. ہاں، 2 بھی ہو سکتی ہیں. جی دیکھیے، انجمنوں کے تعداد بڑھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. بالکل، جتنی بھی زیادہ بن جائیں اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. بری بات ہے انجمنوں کا آپس میں ٹکراؤ.
बिल्कुल। اس لیے کہ انجمن جو بن رہی ہے وہ انجمن امام حسین علیہ السلام کے نام پہ بن رہی ہے۔ صحیح۔ انجمن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر انجمن والے اپنے آپ کو جی۔ لشکر حسینی کی ایک بٹالین سمجھیں، آہا۔ ایک دستہ سمجھیں، بالکل۔ ایک فوج کی ایک ٹکڑی سمجھیں، جی۔ ایک خدمت کار سمجھیں، خدمت گزار سمجھیں، بالکل۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان میں ٹکراؤ ہو کہ ان جائے۔ میں ٹکراؤ ہو جائے، اس لیے کہ حسینی کردار دو طریقے کے ہو ہی نہیں سکتے، بالکل بالکل۔ سارے حسینی کردار ایک ہی طریقے کے ہوں گے۔ جی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں انہی کے نام پر انجمن بنتی ہے، جی۔ یا انجمن جناب عباس کے نام پہ ہوگی، جناب علی اصغر کے نام پہ ہوگی، جناب حبیب کے نام پہ ہوگی، جناب امام حسین کے نام پر ہوگی، جناب علی اکبر کے نام پر ہوگی۔ بے شک بے شک۔ تو یہ انجمنیں شہدائے کربلا کے نام پہ بنتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ بنتی ہے، جناب عباس کے نام پہ بنتی ہے، کہیں انجمن حسینی ہے، کہیں انجمن عباسی ہے، کہیں انجمن علی اکبر ہے، جی جی۔ کہیں انجمن جوانان حسینی بالکل، ہے، یعنی کہیں اپنے انجمن لیے اطفال حسینی ہے، آئیڈیل اور کردار جو لیتے ہیں وہی مکتب کربلا سے لیتے ہیں، مکتب کربلا سے لیتے ہیں۔ جی۔ تو چونکہ یہ انجمنیں اصحاب حسین کے نام پر ہیں اور اصحاب حسین کے کردار میں کہیں سے بھی اختلاف نظر نہیں آتا ہے، تو پھر یہ انجمنوں میں آپس میں اختلاف نظر کیوں آتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، چونکہ یہ انجمن شہدائے کربلا کے نام پر ہیں اور عزاداری کے لیے بنی ہیں، خدمت عزا کے لیے بنی ہیں، تو یہ صرف اپنے کو ماتم کرنے کی حد تک نہ رکھیں جی۔ کہ کہیں پر کمپٹیشن میں چلے جائیں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ۔ شبیداریاں ہوتی ہیں۔ شبیداریاں، بھائی شبیداریاں بھی بہت اچھی چیز ہیں، اچھی چیزیں ہیں، مگر شبیداری میں مقابلہ نہ ہونے پائے۔ مقابلہ جو ہوتا ہے پھر بالکل۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو خدمت میں مقابلہ کریں، فاستبقوا ہے نا، خیرات، فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف۔ نیکی کی طرف، جی۔ کہ بھائی ہم نے کتنے لوگوں کی خدمت کی ہے، اللہ اکبر۔ اس میں مقابلہ کر کے دیکھیں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے کہ انجمن دستہائے ماتمی جی۔ میں اپنے کو محدود نہ کر لیں۔ صحیح۔ ان انجمنوں کے اندر خدا کی قسم اتنی طاقت ہوتی ہے، جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انجمنوں میں ماشاءاللہ بوڑھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، بالکل۔ جی جی۔ ٹھیک ہے، ہاں ہمارے ضعیفوں کو برا نہ لگے، نہیں، وہ ہوتے ہیں لیکن ہاں، وہ جاتے نہیں وہ سرپرست ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اور گائیڈ اچھی کرتے بات ہیں۔ ہے جی جی کہ وہ گائیڈ کریں، لیکن ماشاءاللہ سے نوجوان ہوتے ہیں، بالکل۔ پر انرجی ہوتے ہیں، 18 سال 17 سال 16 سال سے 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال کے جوان ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے، کمر مضبوط ہے، بازوؤں میں طاقت دی ہے خدا نے، عنفوان میں ایک شباب چھوٹی ہے۔ سی مثال دوں، ہمارے یہاں سے آپ کے الہ آباد کراری میں، دریا آباد میں جو شبیداریاں ہوتی ہیں، ہمارے بجنور سے انجمنیں جاتی ہیں، میمن سادات سے انجمنیں جاتی ہیں۔ جی۔ اور دیکھیے افراد اس میں ایسے ایسے اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو سروس کرتے ہیں، اپنے گھر میں پروگرام کے لیے وہ چھٹی نہیں لیتے ہیں، کوئی گھر میں ریسپشن ہے، کوئی شادی ہے، کوئی دوسرا وہ ہے، لیکن انجمن میں وہاں جانے کے لیے کہ 3 دن کا سفر ایک طرف سے ہے، 3 دن کا دوسری طرف سے، ایک رات وہاں بھی ان کو رکنا ہے، 7 دن مسلسل وہ اس عبادت میں ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خالی زحمت ہے، عبادت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا ان کے اندر یہ ایک انہماک اور دلچسپی پائی جاتی ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے۔ لہذا اب جب جوان ہیں اور پر طاقت ہیں اور پر زور ہیں، جی۔ تو اب اس انجمن میں ماتم کے ساتھ ساتھ جی۔ جس بستی میں بھی جائیں، اگر وہاں کے بستی کے جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، مومنین اللہ اکبر، اگر اس کو بھی وہ تلاش کریں، جستجو کریں، کہ مثلا ایک بستی میں پہنچے، ایک دیہات میں پہنچے، تو وہاں کے نوجوان جاننے کے بعد یہ دیکھیں کہ بھئی یہاں پر غریب طبقہ کون ہے کہ جس کے بچے پڑھ نہیں سکتے، کہ جو مثلا کوئی ایسا مریض تو نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو پاتا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو واقعاً چلنے پھرنے سے معذور ہے اور اس کو کھانے پینے کی دقت ہو رہی ہے۔ اگر یہ سارے کام بھی جستجو کرنے لگے تو خدا کی قسم ہماری یہی انجمن والے وہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں کہ جو آج تک تاریخ میں کہیں نہیں ہوا ہے، اور یہ کام باقاعدہ کر سکتے ہیں، اور صحیح معنوں میں پھر وہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ جی بالکل۔ اور دیکھیے اگر پیسے سے وہ مدد نہ کر سکتے ہوں، نہ کریں،
ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسہ اتنا وہ نہ ہو, لیکن کم سے کم اپنے قوت بازو سے مدد کر سکتے ہیں. اس کی بہترین مثال میں جیسے ابھی ایران میں مثلا کچھ جگہوں پہ یہاں سیلاب آیا, جی 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 جی, یا مثلا کچھ جگہوں پہ کبھی قحط کی وجہ سے کچھ مشکلات ہوئی, تو یہ ہیئتیں جاتی ہیں, جانے کے بعد ان کی جو مشکلات ہوتی ہیں, پتہ چلا کہ سیلاب کی وجہ سے جو شہروں میں یا جو ان دیہاتوں میں گھروں میں پانی بھر گیا تھا, مٹی بھر گئی تھی, انہوں نے جانے کے بعد صفائیاں کی وہاں پہ. اور مثلا کہیں پہ کوئی مسجد بن رہی ہے, ایک انجمن کے افراد جو ہے وہ ذمہ داری لے لیں کہ اس میں ہم مزدوری کریں گے, ہم دوسرے کام کریں گے. تو اگر اس طرح کے فرہنگی اور مذہبی امور میں بھی یہ سامنے آئے تو ہاں بالکل, اگر وہ کلچر کام کرنا چاہتے ہیں, جی فرہنگی اور ثقافتی کام کرنا چاہتے ہیں, بلکہ چاہتے نہیں کرنا چاہیے, بے شک, تو بہترین نمونہ بن سکتا ہے, اور اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا, اور یہی انجمن صحیح معنوں میں انجمن حسینی کہلانے کے لائق ہے, کہ جو امام کے ظہور کے وقت باقاعدہ طور سے یہاں پر بغیر شک کے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہماری انجمنیں اس بات کے اوپر کمر باندھ لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ یہ ناصرین امام زمان ہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ. قبلہ بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت اہم گفتگو تھی آپ کی, مطالب تو بہت ہیں, انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا بھی جاری ہے. فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پروگرام کے آخر میں آپ سے گزارش کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے لیے, اور جتنے افراد بھی التماس سے دعا کہتے ہیں, چند جملے دعا کے لیے, چونکہ مسجد مقدس جمکران میں ہیں ہم, تو آپ فرمائیں. میں اپنے تمام ناظرین کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں مسجد مقدس جمکران میں, اور روضات مقدس جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ اور امام رضا علیہ السلام میں حاضری ہوگی, تو ہم ان سب کی طرف سے زیارتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. بارگاہ پروردگار میں میری یہ دعا ہے, سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان اور جوان جہاں کہیں بھی ہیں, انجمنوں میں بالخصوص, ان کو کار خیر اور نیک کام کرنے کی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اور ایک دوسرے کی دلجوئی کی توفیق مرحمت فرمائے, اور پروردگار عالم سب کو سلامت رکھے, حقیقی عزادار قرار دے. پروردگار عالم اس وبا کا خاتمہ فرمائے. ہمارے سارے ناظرین کہ جن کے یہاں جو بھی پریشانی ہے, پروردگار ان پریشانیوں کو بحق اہل بیت علیہ السلام دور فرمائے, ان کو کربلا معلی اتباط عالیات کی زیارت نصیب فرمائے, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے جانثاروں میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں, خداوند متعالی آپ کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے, اور انشاءاللہ ہر طرح کی بلایات اور مشکلوں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آپ کے شکر گزار ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. الحمدللہ آج بھی مکتب کربلا اور انتظار کے حوالے سے ہمارے مہمان نے بہت اہم گفتگو کی, اور ہمیں متوجہ کیا اپنی ذمہ داریوں کی طرف, کہ ہم اگر ایک حسینی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مجلس کرنا, مجلس سننا, عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرنا, یہ بہت اہم چیز ہے, لیکن ہم سے جو کہا گیا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, کہ ہر چیز میں غور و فکر ہونی چاہیے. اگر واقعا ہم امام حسین علیہ السلام کے ایک مددگار کی حیثیت سے بننا چاہتے ہیں, امام حسین علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے, تو اگر ہم امام حسین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. آج اگر آپ حسینیوں کی مدد کریں گے تو گویا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں. بس ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو خداوند متعال نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہیں, جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں, ان کو بروئے کار لائیں, اور اپنے مومنین اور اپنے محبان اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام, بلکہ اس سے بالاتر آپ انسانیت کی خدمت کیجئے, تو یہ مکتب حسینی کی خدمت ہوگی. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.